رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا پیارا بنایا۔ محبت ہوتی حسن سے ہے۔ میں بات کر رہا تھا ان کے چہرہ اقدس کی۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اور میری والدہ اور میری خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے واپس آئے تو میری والدہ اور میری خالہ نے کہا، ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجہا۔ ہم نے اس شخص کی مثل یعنی اس شخص جیسا خوبصورت چہرے والا، اور آگے بیان میں ہے پاکیزہ لباس والا، نرم اور میٹھے کلام والا کوئی نہیں دیکھا۔ اور ہم نے دیکھا کہ گفتگو کے وقت ان کے منہ سے نور نکلتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں، انہوں نے دیکھا۔ آج ان کی باتوں میں ہمیں نور ملتا ہے، خوشبو ملتی ہے۔ وہ دیکھتے تھے جو سامنے تھے، آج ہم محسوس کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا، محبت حسن سے ہوتی ہے۔ ان جیسی پیاری باتیں، ان جیسی پیاری شکل۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کتنے ہی دکھی ہوتے، روتے ہوئے آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا چہرہ دیکھتے تھے، غم بھول جاتے تھے، اتنی خوشی ہوتی تھی۔ اور وہ 70 صحابہ جو باب رسول کے سامنے اصحاب صفہ کیوں بیٹھے رہتے تھے؟ ان کی تو ایک ہی عبادت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہنا۔ ان کو جمال الہی نظر آتا تھا اس چہرہ اقدس میں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کی، مسرت کی کیفیت میں ہوتے، یعنی آپ کسی مسرت کا جیسے اظہار ہوتا ہے، شادماں ہوتے، تو آپ کا چہرہ ایسا منور ہو جاتا، حتیٰ کأنہ قطعۃ قمر، کہ ہمیں لگتا، یہ کہاوت ہوتی ہے نا، چاند کا ٹکڑا، یعنی اتنی چمک بیان کرنا کسی کے لیے، تو آپ کے پاس جب کوئی دوسرا لفظ نہیں، آپ کہتے ہیں چاند کا ٹکڑا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ایسا نور ہوتا کہ ہم کہتے جیسے یہ چمکتا ہوا چاند۔ اور سنیں، نہایہ میں ہے، ابن اسیر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ آئینے کے مثل ہو جاتا کہ اس میں اشیاء کا عکس نظر آتا، اور دیواریں آپ کے چہرے میں نظر آ جاتی، یعنی دوسری چیزیں اس چہرے میں نظر آ جاتی۔ اتنی تابانی رب نے بنایا۔ مجھے آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، ہم اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہتے۔ حالانکہ آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں، اس شخص کو تعریف سن کر اگر خوشی ہو رہی ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اگر اس کی شکل اچھی ہے تو کیا اس نے بنائی ہے؟ آنکھیں اچھی ہیں، آواز اچھی ہے تو کیا اس نے بنائی ہے؟ رب تعالیٰ کی عطا ہے، مگر وہ خوش ہو رہا ہے۔ یہاں تو رب تعالیٰ کی عطا واضح رب نے بنایا ہے، تو ہم اگر ان کی بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا،
کیونکہ ہم حقیقت کا بیان کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں بے مثل بنایا، بے مثال بنایا۔ صرف چہرے ہی کی بات لے لوں تو مجھے یہ کتنی روایتیں ہیں۔ میں نے کہا نا، سچائی کی بات آئے گی، صداقت کی، تو صداقت کے حوالے سے، پھر بہادری کی بات آئے گی، پھر ان کے علم کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا نوازا، کیونکہ مخلوق میں وہ اعلم ہیں، یعنی سب سے زیادہ جاننے والے اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ مخلوق میں ان جیسا جاننے والا کوئی نہیں۔ عمل کی بات آئے گی تو بھی میں اور آپ تو سوتے ہیں، غفلت کی نیند سوتے ہیں، کہاں کہاں مگن رہتے ہیں۔ وہ تو ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، خود اللہ فرماتا ہے محبوب ساری رات نہ کھڑے رہا کیجئے، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے بشری کیفیت کی وجہ سے، ورنہ انہوں نے کتنی محنت کی۔ وصلی روزے رکھتے ہیں وہ، 21 دن کے، 40 دن کے، ایسے روزے کے 21 دن کی نیت ہے، نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، مسلسل روزہ ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ 2 دن کے بعد نقاہت کی وجہ سے لیٹیں، نہیں، عبادت کا وہی تسلسل، وہی کام۔ کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ذرا غور کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ہم ان کے بارے میں کبھی کبھی صحیح طرح سوچ نہیں پاتے۔ صحیح روایات پڑھیں، سنیں تو اندازہ ہو ان کے اندر کمال ہی کمال۔ ان کے اثرات سے تو دوسرے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ جس پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں اس کا چہرہ چمکنے لگ جاتا ہے، جس کو پانی پلا دیا اپنا پیا ہوا، اس کے اندر کیا کیا کمال آ رہے ہیں، تو خود وہ کتنے صاحب کمال، ذرا اس کو سوچئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے حوالے سے ایک روایت اور سناتا ہوں آپ کو، لیکن پہلے ایک مختصر وقفہ۔ یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ ترمذی اور مشکات میں روایت موجود کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا کہ آفتاب آپ کے چہرے میں چل رہا ہے۔ تاب ہے کسی کی آنکھ میں آفتاب کو دیکھنے کی؟ آنکھیں چندی آ جاتی ہیں، آپ ایک نظر اٹھاتے ہیں پھر کچھ اور نظر نہیں آتا، کچھ وقت لگتا ہے تب جا کے۔ وہ کہہ رہے ہیں سورج ان کے چہرے میں، یعنی اتنی تابانی، اور یہ چاند سورج تو انہی کے نور سے بنے ہیں۔ ان میں جو اطلاق، یہ جو مہر و ماہ پہ ہے، اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ یہ سب کو نور انہی کی بدولت ملا ہے۔ حضرت امام حسن بن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ابو ہند بن ابی حالہ سے، یہ بہت صاف زبان والے اور بڑے عمدہ، جس طرح آج ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص بہت عمدہ، ادیب، شاعر، عالم، تو وہ وصف بیان کرنے میں اس طرح بڑے مانے جاتے تھے۔ تو ان سے میں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیجئے، شوق ہوتا ہے، نبی کا ذکر ہے، سننے کا شوق بھی، یہ بھی ایمان کی حلاوت کی بات ہے کہ ان کی باتیں سنیں، ان کی باتیں کریں، ان پہ درود و سلام بھیجیں، یہ ایمان کی بات ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جب وہ ذکر کر رہے تھے تو چہرے کا بیان آیا کہ 14ویں رات میں سب سے نمایاں چیز کیا ہوتی ہے؟ چاند کا پورا ہونا اور چمکنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں
اس طرح چمکتے تھے جیسے 14ویں رات میں چاند چمکتا ہے، یعنی ان کی تابانی سب سے زیادہ، سب سے نمایاں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر، جسے ہم پسینہ کہتے ہیں، وہ نبی پاک کے بدن سے جو عطر بہتا تھا، جو آپ کے مقدس موتی جو آپ کے چہرے سے بہتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف فرما تھے اور اپنی مبارک جوتی کو جوڑ لگا رہے تھے۔ کونین کے والی ہیں، کتنا بڑا پیغام ہے مجھے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، ذرا غور کیجئے گا۔ یہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پہاڑ سونا بنتے آپ کے ساتھ چلتے، مگر انہوں نے دنیا کو اختیار نہیں کیا۔ کونین کے والی ہیں، اپنی مبارک جوتیوں کو خود جوڑ لگا رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر وہ نور کے موتی، پسینے کے قطرے، ان سے نورانی شعائیں نکل رہی تھی۔ موتی چمکا کرتے ہیں، کرسٹل بہت چمکتے ہوں گے، ہیرے بہت چمکتے ہوں گے، مگر وہ چمک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پر اس وقت ان پسینے کے قطروں میں تھی، فرماتی نور کی شعائیں نکل رہی تھی۔ فرماتی ہیں اس حسین منظر نے مجھے چرخہ کاٹنے سے روک دیا، یعنی میں کسی اور طرف دھیان نہیں لگا سکتی تھی۔ میں آپ کو دیکھ رہی تھی تو اچانک فرمایا تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ آپ کی پیشانی مبارک پر جو پسینے کے قطرے ہیں، نور کے تارے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر عرب کا مشہور شاعر ابو کبیر حضلی آپ کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقین کر لیتا کہ اس شعر کا مصداق، یعنی جس کے لیے کہا گیا ہو، آپ ہی ہیں کہ جب میں اس کے روئے مبارک کو دیکھتا ہوں تو اس کے رخساروں کی چمک مثل ہلال نظر آتی ہے۔ اپنے محبوب کے چہرے کو چاند کہہ دینا ہمارے ہاں عام ہے، مگر جسے اللہ نے بنایا ہو، جس میں نور، حسن، جمال پورا رکھا ہو، کتنے پیارے ہوں گے۔ تو جب اتنے پیارے ہیں تو کیا ان سے زیادہ کسی سے محبت کی جا سکتی ہے؟ جب سب سے زیادہ پیارے ہی وہ ہیں تو محبت بھی سب سے زیادہ انہی سے ہوگی، وہی سب سے زیادہ پیارے ہوں گے۔ میں نے آپ کو 2-3 باتیں چہرہ اقدس کی سنائیں۔ یہ کون سا چہرہ ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک چہرہ ہے جسے دیکھنا کتنی بڑی سعادت ہے کہ جو اسے دیکھ لے ایمان والا صحابی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا درجہ کتنا ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھیے تو جن کے دیکھے سے اتنا درجہ مل رہا ہے وہ خود کتنے درجے والے ہوں گے، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک روایت اور سن لیجئے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ مقدس خاتون جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات بیان کی، جن کی پاکیزگی کا، پاک دامنی کا بیان خود رب تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ وہ خاتون جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، یعنی ان کا انتخاب اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ محترمہ۔ وہ فرماتی ہیں میں اندر کمرے میں بیٹھی کچھ سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، نیڈل جو سوئی ہوتی ہے گر گئی۔ میں نے ہر چند تلاش کی مگر اندھیرے کے سبب نہیں ملی۔ ٹٹولتے ہیں نا، کہیں زمین پہ گری ادھر ہے یا مل جائے،
اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضور کے چہرہ انور کی روشنی سے سارا کمرہ روشن ہو گیا اور میری سوئی بھی چمکنے لگ گئی، مجھے نظر آ گئی۔ کتنی باتیں اور کتنی پیاری پیاری باتیں، وہ اتنے حسین، وہ اتنے جمیل، وہ رب تعالیٰ کی روشن دلیل۔ بیان جاری ہے ان کے حسن کا، ان کے جمال کا، سنتے جائیں، محبت بڑھتی جائے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ رفعت آپ نے